السلام علیکم عزیز طلباء، میرا نام محمد نواز، میں آپ کا اسلامیات کا استاد ہوں۔ بیٹا آج کا ہمارا لیکچر سورۃ الانفال رکوع نمبر 4 آیات 31 اور 32 ان دو آیات کا ہم نے مطالعہ کرنا ہے۔ پہلے بیٹا الفاظ کے معنی دیکھ لیں، پھر بامحاورہ ترجمہ کریں گے تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا آیاتنا، جس کا مطلب ہے ہماری آیتیں۔ آیاتنا ہماری آیتیں۔ سمینا، سمینا کا مطلب ہے ہم نے سن لیا، ہم نے سن لیا۔ آگے ہے لو نشاء، اگر ہم چاہیں، لو نشاء اگر ہم چاہیں، مثل ھذا اس کی مثل، اس کی مثل، اساطیر حکایتیں، کہانیاں، قصے، اساطیر حکایتیں، کہانیاں، قصے۔ اور اسی طرح الحق برحق، الحق برحق، من سے، من کا مطلب کیا ہے؟ سے۔ امطر تو برسا، امطر کا معنی کیا ہے؟ تو برسا۔ حجارتن کا مطلب پتھر، حجارتن کا مطلب کیا ہے بیٹے؟ پتھر۔ علیم تکلیف دینے والا، علیم عین کے ساتھ اگر ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے جاننے والا، علیم۔ اگر حمزے کے ساتھ ہو علیم تو اس کا مطلب ہوتا ہے تکلیف دینے والا۔ ٹھیک ہے بیٹا، یہ الفاظ معنی تھے ان دو آیات کے۔ اب بامحاورہ ترجمہ پڑھیں گے، انشاءاللہ سمجھ آ جائے گا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آیاتنا، وَإِذَا اور جب، تتلا پڑھ کر سنائی جاتی ہے یا تلاوت کی جاتی ہے، علیہم ان پر، تتلا علیہم پڑھ کر سنائی جاتی ہے، انہیں پڑھ کر سنائی جاتی ہے یا ان پر تلاوت کی جاتی ہے، آیاتنا ہماری آیتیں۔ جملے کا ترجمہ دیکھیں بیٹا، وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آیاتنا، اور جب ان کو ہماری آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، قالو کہتے ہیں، قد سمعنا یہ کلام ہم نے سن لیا۔ جب ہماری آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو کہتے ہیں قد سمعنا، یعنی ہم نے کلام سن لیا۔ لو نشاء لقلنا مثل ھذا، اگر ہم چاہیں، ٹھیک ہے، لو نشاء اس کا مطلب کیا ہے بیٹا؟ اگر ہم چاہیں، مثل ھذا اس کی مثل، لقلنا ہم بھی کہہ دیں، لقلنا مثل ھذا تو اس طرح کا کلام، اس کی مثل ہم بھی کہہ دیں۔ ان ھذا یہ ہے ہی کیا، ان ھذا یہ ہے ہی کیا، الا صرف، الا صرف، اساطیر الاولین اگلے لوگوں کی حکایتیں ہیں، صرف اگلے لوگوں کی حکایتیں ہیں۔ یہ قرآن ہے ہی کیا، یہ صرف اگلے لوگوں کی حکایتیں ہیں۔ بیٹا اس کا پس منظر کچھ یوں ہے کہ نضر بن حارث کافر تھا اور یہ تاجر تھا، یہ مختلف علاقوں میں، شہروں میں جاتا تھا تجارت کے لیے۔ تو اس نے دیکھا کہ مکہ سے باہر لوگ جو ہیں یہودی لوگ تورات پڑھ رہے تھے اور اس کی تلاوت کر رہے تھے۔ جب وہ مکہ واپس آیا تو اس نے دیکھا کہ مسلمان جو ہے وہ قرآن پڑھ رہے ہیں۔ اس نے کہا وہاں بھی کچھ پڑھ رہے تھے لوگ جہاں میں گیا تھا، اب جب مکہ میں تو یہاں بھی کچھ پڑھ رہے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر ہم چاہیں تو اس طرح کا کلام ہم بھی کہہ دیں، یہ کون سا مشکل کام ہے کوئی؟ یہ کیا ہے؟ یہ تو صرف اگلے لوگوں کی ہی کہتے ہیں، یعنی قرآن کو انہوں نے جھٹلا دیا۔ ٹھیک ہے بیٹا، تو آیت نمبر 32 دیکھیں، وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ، اور جب انہوں نے کہا اللہم، اے اللہ، اے خدا، ان کان ھذا ھو الحق، اگر یہ قرآن تیری طرف سے برحق ہے، اگر یہ قرآن تیری طرف سے برحق ہے، من عندک تیری طرف سے، ھو الحق برحق ہے، فامطر تو برسا، امطر تو برسا، امطر کا معنی کیا ہے بیٹے؟ تو برسا، علینا ہم پر، علینا ہم پر، حجارتن پتھر، حجارتن پتھر، من السماء آسمان سے۔ تو پورے جملے کا ترجمہ یوں ہوگا بیٹا کہ فامطر علینا حجارۃ من السماء، تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا،
تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا، کیونکہ ہم تو قرآن کو نہیں مان رہے، ہم کہتے ہیں یہ اگلے لوگوں کی حکایتیں ہیں، قصے ہیں، کہانیاں ہیں۔ اگر واقعی یہ تیرا قرآن ہے تو نہ ماننے کی وجہ سے ہم پر عذاب نازل فرما، او ائتنا یا بعذاب علیم، کوئی اور تکلیف دینے والا عذاب بھیج، ہم پر آسمان سے پتھر برسا یا کوئی اور تکلیف دینے والا عذاب بھیج۔ ٹھیک ہے بیٹا، تو یہ تھا اس کا بامحاورہ ترجمہ۔ آپ نے اس کے ساتھ ساتھ 2 اضافی سوالات بھی ہوم ورک میں کرنے ہیں بیٹے۔ یہ الفاظ معنی تو ہم نے ہوم ورک میں لکھنے ہی لکھنے ہیں، ساتھ ساتھ یہ 2 سوال میں نے لکھوائے بیٹا، بورڈ پہ دیکھ لیں کہ کفار نے قرآن کے بارے کیا کہا، کفار نے قرآن کے بارے کیا کہا۔ تو آیت نمبر 31 کا ترجمہ، ٹھیک ہے بیٹا، اور جب انہیں ہماری آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو کافر کہتے ہیں کہ یہ کلام، یہ قرآن ہم نے سن لیا، اگر ہم چاہیں تو اس طرح کا کلام ہم بھی کہہ دیں۔ یہ صرف اگلے لوگوں کی حکایتیں ہیں، یہ ہے ہی کیا، صرف اگلے لوگوں کی حکایتیں ہیں۔ ٹھیک ہے بیٹا، تو اگر ہی اس آیت کا ترجمہ لکھ دیں پھر بھی سوال کا جواب ہو جائے گا۔ اگر آپ یوں لکھیں کہ کفار نے کہا کہ اس قرآن کی مثل ہم بھی کہہ سکتے ہیں، اس میں تو صرف اگلے لوگوں کی حکایتیں ہیں، ٹھیک ہے، اپنے الفاظ میں بھی لکھ سکتے ہیں اور آیت کا ترجمہ لکھیں گے تو یہ زیادہ بہتر ہے، اور اس طرح سوال ہو جائے گا۔ دوسری آیت میں بھی ایک سوال ہے بیٹا کہ جب انہوں نے کہا کہ اے خدا اگر یہ قرآن تیری طرف سے برحق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا یا کوئی تکلیف دینے والا عذاب بھیج، تو اس کا جواب، اس کا سوال یہ ہے بیٹا، کفار نے اللہ سے کس طرح کا عذاب مانگا، کفار نے اللہ سے کس طرح کا عذاب مانگا؟ کفار نے 2 طرح کا عذاب مانگا، قرآن کے انکار پر 2 طرح کا عذاب مانگا کہ یا تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا یا کوئی تکلیف دینے والا عذاب بھیج۔ ٹھیک ہے، اگر اس آیت کا ترجمہ لکھیں گے تب بھی بہتر ہے، اگر اتنا لکھیں گے کہ کفار نے 2 طرح کا عذاب مانگا کہ ہم پر آسمان سے پتھر برسا یا کوئی تکلیف دینے والا عذاب بھیج تو بھی صحیح ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، اس لیکچر میں اگر کوئی بات آپ کو سمجھ نہ آئی ہو تو ٹیکسٹ میسج کے ذریعے، کال کے ذریعے رابطہ کریں، ہم آپ کی رہنمائی کے لیے حاضر ہیں، لیکن آپ ہوم ورک نہ بھولیں، الفاظ مانی اور شارٹ کوئسچن۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔